اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، تمام پریشانیاں دور فرمائے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی محتاجی دے اور انسانوں کی محتاجی سے بچائے۔ اللہ ہر انسان کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے کہ جس محفل میں بھی جائیں اسے عزت ملے، ہر کوئی اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کی باتوں کو توجہ سے سنے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کسی محفل میں جانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ اسے اپنے گھر والوں کے درمیان آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں بتائے بغیر۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں بتاؤں گی۔ باوضو ہو کر اس عمل کو کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جنہوں نے کسی وجہ سے اپنی عزت کھو دی ہے یا عزت میں کمی آ چکی ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عمل ہر انسان کی نظروں میں عزت پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت تمام دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس وظیفے میں ایک خاص بات اور تاثیر ہے کہ یہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے اور آپ خود بخود دوسروں کی نظروں میں عزت پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت ہو۔ دیگر پرندے اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے منفرد ہو اور لوگ اس کی طرف دھیان دیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن سے لوگ ان کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس وظیفے کو جیسے جیسے آپ کریں گے، کسی محفل میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا رش ہو اور آپ ان تمام لوگوں میں نمایاں اہمیت پانا چاہتے ہوں تو ضرور اسے کریں۔ تمام عزتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے اور وہی عزت عطا کرنے والا ہے۔ وہی ذات چاہے تو کسی کو عزت عطا کر دیتی ہے اور وہی ذات چاہے تو کسی کو ذلت عطا کر دیتی ہے، اور اگر اس ذات کے کلام سے مدد حاصل کی جائے تو اللہ ضرور عزت عطا کرتا ہے۔ تو اس وظیفے کو ایک دفعہ ضرور آزمائیے۔ جہاں بھی آپ کسی محفل میں یا کسی خاص جگہ پر عزت پانا چاہ رہے ہیں یا نمایاں اہمیت پانا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اسے ضرور کریں۔ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک اثر کرتا ہے۔ اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے ہی یہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسے 7 مرتبہ صرف دل میں پڑھنا ہے۔ یاد کر لیں اسے، اور یاد کرنے کے بعد اسے محفل میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی آپ جس حالت میں ہیں صرف ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے، باوضو ہو کر کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جیسے ہی اس محفل میں اسے پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس محفل میں نمایاں اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ ہر ایک کا دھیان آپ کی طرف ہے اور ہر ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ آپ جس کی نظر میں آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور آپ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے، جو تعلق اس سے قبل بھی نہیں رکھنا چاہ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے وہ آپ سے تعلق قائم کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ باقی جب فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔